اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آہستہ آہستہ چلنا مگر مسلسل چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو ہی عطا ہوتے ہیں۔ دوسروں کو خوش رکھنے والے لوگ نہ جانے کتنی بار خود سے ناانصافی کر جاتے ہیں۔ محبت کی حقیقت میں جدائی آخری سچ ہے۔ کوئی کتنا بھی گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا کا راستہ اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ ہمارا رب بہت عظیم اور غفور الرحیم ہے۔ بے شک سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے خاموش رہنا، تنہا رہنا ضروری ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق شادی ہے۔ خوش قسمتی سے اچھا لائف پارٹنر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ قبر کی دیواروں تک انسان کمپرومائز ہی کرتا رہتا ہے۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات ہیں۔ ایک کڑوا بول جو کسی انسان کے دل کو چیر دے، ہزار گناہوں پر بھاری ہے۔ انسان کو جنازوں سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اپنی جھولی میں ڈالنے کا نام درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے آرام سے چھوڑ دیا تم نے، جیسے صدیوں سے تجھ پہ بوجھ تھے ہم۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے کہ تیرا کچھ ہوں میں اور میرا سب کچھ تو ہے۔ اچھا انسان تھا، یہ بات سننے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آنسو دینے والا آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے۔ دھیمے تھے بہت مزاج کے ہمیں بدتمیز بنایا زمانے کی تلخیوں نے۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اسی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں آپ طاقتور یا امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ ممکن ہے تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک لے جائے جہاں تم صرف سوچو اور تمہیں فوراً نواز دیا جائے۔ جس نے زندگی میں کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، وہ قبر میں آرام اور راحت سے سوتا ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تمہارا بہترین دوست وہ ہے جب تم قریب ہو جاؤ تو تم سے محبت میں کمی نہ کرے۔ بچپن کی سب سے بڑی غلط فہمی یہی تھی کہ بڑے ہو کر زندگی بڑے مزیدار ہو جائے گی۔ آپ کسی کو زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ دونوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ عنہ، لوگوں کی عزت پر حملہ کرنے والوں کو نہ اپنے پاس بٹھاؤ نہ ان کے پاس خود بیٹھو۔ انسان کا دل و نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔ یا رب تجھ کو پانا مشکل نہ تھا، بس میں نے خود کو ڈھونڈنے میں ذرا دیر کر دی۔
انسان اپنی نیت بری نہ رکھے تو اللہ پاک اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، اللہ تعالیٰ تو ساتھ دینے والا ہے نا۔ بے شک توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe.